ہلو ناظرین، میں ہوں عزیر بلوچزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم COP 26 پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں کانفرنس آف دی پارٹیز گلاسکو میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ملی۔ دنیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کافی تذبذب کا شکار ہے۔ تو چلیں آج COP 26 پہ بات کرنے سے پہلے کلائمیٹ چینج پہ ایک اوور ویو ڈالیں گے۔ ناظرین، کلائمیٹ چینج انسانی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ نیچر کی طرف سے ہے، بلکہ یہ خود ہیومن کریشن ہے۔ نیچر نے انسان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مگر ان ریٹرن انسان نے مختلف طریقوں سے نیچر کے رولز توڑے ہیں اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ تو جب انسان نے نیچر کو چھیڑا تو نیچر نے جو کیا وہ ساری دنیا آج بھگت رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ if you ruin the nature so does the nature۔ مگر جب تک اس نے نیچر کے رولز اینڈ پرنسپل کو نہیں چھیڑا تب تک دونوں کو ایگزسٹ کرتے رہے۔ مگر 18 سینچری انسان نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ 18 سینچری وہ زمانہ تھا جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن ایمرج ہونا شروع ہوئی تھی۔ ناظرین، انڈسٹریل ریولوشن نے انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب لے آیا۔ مثلاً فیکٹریز اور انڈسٹریز کا وجود میں آنا اور انڈسٹریز کو چلانے کے لیے انرجی ریسورسز کا استعمال، ڈیفارسٹریشن یعنی درختوں کی کٹائی، بڑھتی ہوئی گاڑیاں اور گاڑیوں سے پیدا ہونے والی پولوشن اور پاورنگ بلڈنگز اور کئی ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو کہ نیچر کے خلاف تھے، اور پھر نیچر نے بھی اپنا رنگ دکھایا، جیسے کہ آج ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ نیچر نے کلائمیٹ چینج کی صورت میں انسان کو چیلنج کیا، مثلا ٹیمپریچر کے خطرناک حد تک انکریز ہونا، جیسے کہ مختلف علاقوں میں آج ناقابل برداشت گرمی پڑ رہی ہے، طوفانوں کا آنا، سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا اپنے گھر اور پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، قحط، خشک سالی اور پانیوں کا خشک ہو جانا، گلیشیئرز کا پگھل کر سی لیول کا بڑھ جانا، نایاب اسپیشیز کا پیرش ہونا اور ان کا ری لوکیٹ ہونا، پاورٹی، ڈسپلیسمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی وہ پنشمنٹس ہیں جنہیں نیچر نے کلائمیٹ چینج کی شکل میں ہیومینٹی میں انفلکٹ کی ہیں۔ دنیا نے جب اس چیلنج کو ریئلائز کیا تو بہت دیر ہو چکا تھا۔ کلائمیٹ چینج نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ But it was not just a region, a nation or a state that was facing and suffering from the climate change, but every nation, every region, every state, and every individual was suffering۔ ویسے جنرلی ڈیولپنگ اسٹیٹس کے ایشو میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو سب کو فیس کرنا تھا، لہٰذا کلائمیٹ چینج کو انٹرنیشنل لیول پہ انکاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ورلڈ لیڈرز پہلی بار 1979 میں جنیوا میں ملے اور کلائمیٹ چینج کی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح ریپریزنٹیٹیو آف اسٹیٹ ہر سال یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور کلائمیٹ چینج کو کنٹین کرنے کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن چاہتے ہوئے بھی کوئی ریزنیبل رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو جناب، آج ہم COP 26 کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ COP 26 میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئے، اور انالائز کریں گے کہ COP 26 نے اپنے گولز اچیو کیے یا وہ ناکام رہا۔ لیکن COP 26 کو ہم سکسیس یا فیلئر ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہم نے اس کے گولز اور آبجیکٹیوز دیکھنے ہیں کہ وہ کون سے گولز تھے جنہیں COP 26 میں اچیو کرنے تھے، اور ان کو اچیو کرنے میں COP 26 کامیاب رہا یا فور ٹائم بینگ ناکام۔ تو ناظرین، COP 26 کا پہلا گول گلوبل نیٹ زیرو by 2050 and decreasing 1.5 ڈگری سیلسیس by 2030، یعنی 2050 تک نیٹ زیرو کے لیول، ایمیشن ریڈکشن اور ٹیمپریچر کو 1.5 سیلسیس ڈگری تک ڈیکریز کرنا 2030 تک، اور اس کے لیے ملکوں کو ٹارگٹ دیا گیا۔ فار ایگزامپل، فیز آؤٹ آف کول یعنی کول کے استعمال کو ختم کرنا، ڈیفارسٹریشن جنگلوں اور درختوں کی کٹائی کو آخری حد تک کم کرنا، اور الیکٹرک وہیکلز یعنی تیل سے جلنے والی گاڑیوں کے بجائے کرنٹ سے چلنے والی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، اور انویسٹمنٹ ان رینیویبلز یعنی ایسی ٹیکنالوجی بنانا جو کول کے استعمال کو ریپلیس کرے، جیسے کہ سولر، ہوا سے چلنے والی اور پانی سے چلنے والی میکینزمز۔ اور اس کا دوسرا گول تھا پروٹیکٹ کمیونٹیز اینڈ نیچرل ہیبیٹینٹس۔ دوسرا گول یہ تھا کہ جو اسٹیٹس اور کمیونٹیز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کو اسسٹ کرنا کہ وہ اپنا ایکو سسٹم پروٹیکٹ اور ریسٹور کر سکیں، ان کو ڈیفینس سسٹم پرووائڈ کریں اور ایسی انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں جو کسی ڈیفیکلٹ ٹائم میں کام آ سکے۔
اور اس کے علاوہ ان کے گھر، ان کے جانوں کا جو نقصان ہوا ہے اسے بھی وہ پورا کر سکیں۔ تیسرا اور امپورٹنٹ گول یہ تھا کہ ڈیولپنگ اسٹیٹس کو $100 بلین پر ایئر کلائمیٹ فائنانس کی مد میں 2020 سے دینا شروع کریں گے ڈیولپڈ اسٹیٹس۔ اور چوتھا یہ آبجیکٹو تھا کہ تمام اسٹیٹس مل کر کلائمیٹ چینج کے خلاف کام کریں گے، جس میں نہ صرف انٹر گورنمنٹل کوآپریشن ہوگی بلکہ دوسرے آرگنائزیشنز، بزنس اور سول سوسائٹی بھی کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ COP26 کے آبجیکٹیوز اور گولز تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ COP26 میں یہ گولز اچیو ہو سکے یا نہیں۔ تو ناظرین، میٹنگ کے آخری لمحوں میں کچھ اسٹیٹس نے ڈرافٹ میں جو فیز آؤٹ کا ورڈ تھا اس کو انڈیا، رشیا، چائنا اور سعودیہ بدلنا چاہتے تھے، چونکہ فیز آؤٹ سے مراد ایمیشن یعنی کول ایمیشن کو بالکل ختم کرنا تھا۔ تو آخری مومنٹس میں انڈیا نے کانفرنس میں پروپوزل پیش کی کہ فیز آؤٹ کو فیز ڈاؤن کے ساتھ بدلا جائے۔ فیز ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ 2050 تک انڈیا فیز آؤٹ نہیں کر سکتی، تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے، اور دوسرا اس کے لیے ایک بہت بڑی بجٹ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ڈرافٹ کو آخر بدلنا پڑا۔ اس چیز پہ کچھ ڈیولپڈ ملکوں اور کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ لوگوں کو شدید مایوسی ہوئی، چونکہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ایمرجنسی بیس پہ کام کرنا ہے، تو جتنی دیر ہوگی اتنی ہی تباہی زیادہ ہوگی۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ جس سے COP26 کی افیکٹیویٹی پہ ڈیولپنگ اسٹیٹس ڈس اپوائنٹ ہو گئے وہ کلائمیٹ فائنانس تھی۔ پیرس کانفرنس 2015 میں ڈیولپ اسٹیٹس نے سالانہ $100 بلین ڈیولپنگ اسٹیٹس کو دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی 2020 سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، بلکہ پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ وہ فنڈ 2023 سے پہلے پے کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور پھر حالانکہ انڈونیشیا اور ویتنام نے 2040 تک کول کے نئے پروجیکٹ ختم کرنے کا اظہار کیا، مگر یہ بھی کلائمیٹ فائنانس سے کنڈیشنل ہے کہ جب وہ $100 بلین وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس کو دیں گے تو یہ کام شروع کریں گے۔ اور یہ بات لاجیکل ہے کہ جب تک کمزور ملکوں کے پاس بجٹ نہیں ہوگی تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ کول اور دوسرے فاسل فیولز کو کسی اور ٹیکنالوجی سے ریپلیس کر سکیں، جبکہ دوسری طرف کچھ اور اسٹیٹس تھے جو فاسل فیول ڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے کہ سعودیہ، آسٹریلیا، جاپان، چائنا اور اوپیک اسٹیٹس۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ فاسل فیول ایمیشن کو ختم کرنے کی بجائے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں گے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو انڈر گراؤنڈ ریسٹور کر سکے۔ چونکہ ان ملکوں کے پاس فیول زیادہ ہے، اس لیے وہ ایسی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے پریٹینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ اب تک یہ نہیں پتا کہ وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں۔ تو جناب، اب ہم اس کا اینالائز کریں گے کہ یہ کانفرنس ایک کامیاب کانفرنس تھی یا ناکام۔ چونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایمرجنسی بیس چیلنج ہے، اس میں جتنا زیادہ ٹائم لگے گا اس کے ڈسٹرکشنز اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اگر تمام اسٹیٹس فیز آؤٹ والے پوائنٹ پر ایگری کرتے اور 2050 تک نہ صرف نیٹ زیرو کو اچیو کیا جاتا بلکہ 1.5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ دوسری چیز جو کہ کانفرنس کے سکسیس پہ کوسچن مارک لگاتی ہے وہ کلائمیٹ فائنانس ہے، کہ جب تک ڈیولپڈ اسٹیٹس ڈیولپنگ اسٹیٹس کو سالانہ $100 بلین اس سے زیادہ نہیں پے کریں گے، تب تک ڈیولپنگ اسٹیٹس اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کوآرڈینیٹ کر پائیں کلائمیٹ چینج کے خلاف۔ جبکہ کچھ اسٹیٹس اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس وہ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں گے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو اسٹور کر سکے انڈر گراؤنڈ، تو وہ سیریس ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ان تمام ویکنیسز کے باوجود بھی COP26 کسی حد تک افیکٹو ثابت ہوئی، کچھ پروگریس تو ہوئی۔ اب آنے والے کانفرنسز میں امید ہے کہ کچھ مزید پروگریس ہو اور کلائمیٹ چینج کے خلاف ساری دنیا ایک پیج پر آ جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کلک کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیوز آتی رہیں۔ تو فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔